نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دی پیغام یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں حکیم ڈاکٹر رانا محمد عارف۔ ناظرین، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق مراد کو پہنچ گیا وہ شخص، وہ انسان جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس وہ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتا رہا، اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہا، فصلی، پس اس نے نماز ادا کی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں کے اندر بھی نازل کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ بنیادی کون سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے صحائف میں بھی بیان کی اور رسول اکرم نور مجسم سید عالم ساقی کوثر نبی رحمت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر بھی یہ باتیں نازل کی۔ ان میں پہلی بنیادی بات یا پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچ گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ ناظرین، تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ انسان کو برائی اور اچھائی کی تمیز ہو جائے، نیکی اور بدی کو وہ پہچان لے، حرام اور حلال کو وہ جاننے والا بن جائے، اور اپنے تمام معاملات کے اندر، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، چاہے وہ غیر سیاسی معاملات ہوں، چاہے وہ تجارت ہو، تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھنا، اس کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے اور ان کی مبارک سنت کو اپنی زندگی اس کے اوپر لے کر آنا، اور اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی چھتری کے نیچے لے آنا جو ہے، یہ دراصل تزکیہ ہے۔ اور تزکیہ نفس جو شخص نہیں کرتا وہ دنیا کی زندگی میں بھی نامراد ہوگا اور وہ اپنی آخرت بھی برباد کر لے گا۔ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے تزکیہ کے لیے اس دنیا کے اندر بڑی محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، میرے پیارے نبی علیہ السلام یہ قرآن کی آیتیں تمہارے اوپر پڑھتے ہیں، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو شرک سے پاک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو زنا سے پاک کرتے، معاشرتی برائیوں سے پاک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ اور اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کا حکم دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کیا مطلب؟ کہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کی محنت کرو۔ جتنی محنت دنیا کے لیے کرتے ہو اتنی محنت آخرت کے لیے جب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور اس کی مکمل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں اپنی کتابوں کو نازل کیا۔
اپنے صحائف نازل کیے، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک نازل کیا۔ اور قرآن پاک یہ عظیم کتاب ہے جو مکمل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنا ہوگا، قرآن کی تفہیم حاصل کرنی ہوگی، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق لانا ہوگا، تو پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اگلی دوسری